السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ صدر مجلس، محترم اساتذہ کرام، معزز معلمات اور مہمانان گرامی قدر، عزیز بیٹیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج کی اس مبارک اور مسعود محفل میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات کی قربانی دے کر یہاں تشریف لائے، چاہے مرد مہمان ہوں چاہے خواتین ہوں۔ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ یہ دور بڑا فتنے کا دور ہے۔ فتنوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم فتنوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، فتنوں کو ہم فتنہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ شیطان جو ہمارے اور آپ کے رگ رگ میں دوڑتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے، وہ شیطان ہمیشہ سے انسانیت کا اور خصوصاً اسلام کے نام لیواؤں کا ازلی دشمن رہا ہے اور رہے گا، اور اس کی یہ فتنہ سامانی نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہوگی۔ قابل تعریف وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ وہ شیطانی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کے سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان ہرگز نہ گمراہ کر دے، ہرگز نہ فتنے میں ڈال دے، جیسے تمہارے والدین کو، یعنی ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مکرمہ حوا علیہ السلام کو فتنے میں ڈال کر کے، آزمائش میں ڈال کر کے جنت سے نکلوا دیا۔ تو بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا شیطان سے، یہ
तुम्हारे माँ बाप को आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा चुका है, लिहाजा वो अपनी फितना सामानियों के साथ तुम्हें गुमराह करने की और आजमाइश में डालने की कोशिश करेगा। और सिर्फ जन्नत से नहीं निकाला, बल्कि जो उनका लिबास था, लिबास से उनको नंगा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, फला दरख्त के करीब भी मत जाना। उसका फल खाना तो दूर की बात है, दरख्त के करीब भी मत जाना। नतीजा यह हुआ कि वे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म की, तो उनका लिबास ही उतर गया और नंगा कर दिया। और शैतान की पोजीशन और उसकी हालत यह है कि वो और उसके कबीला तुम्हें देखते हैं, शैतान और उसकी ज़ुर्रियत तुम्हें देखती है, मिन हैसो ला तरौनहुम, इस तरह से वो देखते हैं तुम्हें कि तुम उनको नहीं देख सकते हो, नहीं देख पाते हो। वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करके वो हमारे और आपके दरमियान भी रहते हैं, तो हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन वो हमें देखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं रखते हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं, रसूल पर ईमान नहीं, कुरान पर ईमान नहीं। जो ईमान नहीं रखते हैं उनको शैतानों का दोस्त बना दिया है। तो शैतान को हमें दुश्मन समझना चाहिए, अपना दोस्त नहीं समझना चाहिए। यहूद व नसारा शुरू से इस्लाम के खिलाफ रीशा दबानियों में, साजिशों में लगे रहे हैं। खुद दौरे रसालत में आप उनकी तारीखें देखिए कि इस्लाम के खिलाफ क्या क्या साजिशें उन्होंने नहीं की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को उनके शर से महफूज रखा। तो वो गाफिल नहीं है। गाफिल अगर है तो मुसलमान गाफिल है, वो गहरी नींद सोता है। और अफसोस यह है कि वो सो करके जागने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं यहूदियों की खुफिया तंजीम का एक इक़्तिबास आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। यहूद की खुफिया तंजीम फ्री मेसन के प्रोटोकॉल की दर्ज झेल इबारत है। दर्ज झेल इबारत आप मुलाहजा फरमाएं, समाअत फरमाएं। यहूदियों ने बाकायदा लिखा है, इस खतरे के पेश नज़र कि मुबादा लोग इस बात का अंदाजा कर लें कि वो क्या कर रहे हैं, यानी यहूदी क्या साजिश कर रहे हैं, इस्लाम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या तरकीबें कर रहे हैं, इससे मुसलमानों को गाफिल रखने के लिए हमने क्या किया, इस खतरे के पेश नज़र कि मुबादा लोग इस बात का अंदाजा कर लें कि वो क्या कर रहे हैं, यानी यहूदी, हम उनकी तवज्जुहात, मुसलमानों की उनकी तवज्जुहात, खेल तमाशे, तफरीहात, बेलगाम जज्बात और अवामी महल्लात की तरफ फेर दें। फिर हम जल्द ही प्रेस के जरिए, आजकल देख लीजिए प्रेस है, मीडिया है, क्या क्या खुराफात नहीं है उसमें। फिर हम जल्द ही प्रेस के जरिए आर्ट और खेलों के मुकाबला की तजावीज़ पेश करेंगे। ये सब हो रहा है, ये तो बहुत पुरानी ये है तंजीम है और उनकी ये साजिश है। इस किस्म की दिलचस्पियां हमेशा के लिए उनकी तवज्जुहात को उन मसाइल से हटा देंगी जिनकी मुखालफत करने पर हम मजबूर होंगे। यानी इतनी गहरी साजिश वो करते हैं
کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہ ہو. یاد رکھیے جیسے ہمارے اور آج کل کے اس دور میں اور ماضی میں بھی اسلامی مدارس رہے ہیں، جامعات ہیں، دینی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و سنت سکھاتے ہیں، فقہ و تفسیر سکھاتے ہیں، ایسے ہی ان سازشی ٹولوں کے پاس اسلامی مدارس اور اسلامی جامعات ہیں. بالکل اسی طرح قرآن اور حدیث اور تفسیر اور فقہ اور دوسرے علوم وہ پڑھاتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں. ساری چیزوں کی تعلیم وہ دیتے ہیں جیسے ہم دیتے ہیں. پھر تعلیم دے کر کے اور جو پڑھنے والے ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ بھی بالکل اسلامی شریعت کے مطابق، داڑھی اچھی خاصی، وضاقت اچھا عالمانہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر کرتے کیا ہیں وہ تعلیم دے کر کے اسلام کی اسلامی مساجد میں، اسلامی مدارس میں بھیجتے ہیں، مدرس بنا کر کے، امام بنا کر کے، مؤذن بنا کر کے، خطیب بنا کر کے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ قرآن اور حدیث کا آپ انٹرویو لیجئے گا، فر جواب دیں گے. ہمارے موجودہ دور کے کینڈیڈیٹوں سے کہیں زیادہ اچھا جواب ان کے ہاں آپ کو ملے گا کتاب و سنت کے بارے میں. پھر وہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدارس میں گھس کر کے وہ گھن کی طرح چاٹتے رہیں گے اور اسلام کو دھیرے دھیرے بہت سست رفتاری کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اور ایک وقت آئے گا جب وہ سمجھیں گے کہ ہاں اب ہم اسلام کو بدنام کرنے کا کام کر چکے ہیں، اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہاں سے نکلے اور چپکے سے کہاں چلے گئے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ان کے پاس شناختی کارڈ بھی مختلف جگہوں کے ہوں گے، مختلف طریقوں سے حاصل کیے ہوں گے، اس لیے پتہ نہیں چل پائے گا. تو اس خفیہ تنظیم کی سازشوں سے بھی ہم کو آگاہ رہنا چاہیے. ہماری بچیاں جو فارغ ہو کر کے یہاں سے کلیہ عائشہ صدیقہ للشریعہ سے فارغ ہو کر کے آج جا رہی ہیں، ان کی فراغت اور کتاب و سنت کا جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے یہ ان کے لیے مبارک ہو، ان کے والدین کے لیے مبارک ہو. آپ جائیں اور ان سازشوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کریں، گھر کی زینت بنیں، والدین کی خدمت کریں، بڑی بہنیں ہیں، بھابھیاں ہیں، ان کے ساتھ گھر کے کام کاج میں تعاون کریں. ایک سازش خواتین کے تعلق سے جو آج کل چل رہی ہے، نئی ہے، پرانی ہی ہے، اور سوشل میڈیا اور اخبارات تک میں یہ بات چل رہی ہے، اس کی طرف میں خصوصاً خواتین کو، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں، چاہے مہمان کی حیثیت سے آئی ہوئی دوسری خواتین ہوں، اس اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جیسے انہوں نے مختلف چیزیں ایجاد کر کے خواتین کو ننگا کر دیا، مردوں کو ننگا کر دیا، کوئی حیا اور شرم کسی میں نہیں رہ گیا ہے. باریک سے باریک لباس خواتین پہنتی ہیں، چست سے چست لباس خواتین پہنتی ہیں، اور مردوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے. معاف کیجیے گا، لباس کا مطلب ہوتا ہے ساتر، جس سے جسم کی ہیئت چھپی رہے، جسم کا وضع، جسم کے نشیب و فراز چھپے رہیں. یہ ہے مقصد لباس کا. اب وہ لباس کہاں رہا جو اتنا چست ہو جس سے جسم کے تمام اعضاء دکھیں؟ تو اس طرح سے انہوں نے بے نقاب کر دیا
بے پردہ کر دیا ہماری خواتین کو، اور حیا اور شرم کا جنازہ نکل گیا ہمارے گھروں سے۔ ایک ہی ٹی وی چینل پر، ٹی وی سیٹ پر بیٹھ کر باپ بھی دیکھ رہا ہے، اریاں تصویریں، وہیں بیگم بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہیں ہماری آپ کی بہو بیٹیاں بھی ہیں، اور بڑے مزے لے لے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے۔ جو سازش جس کی طرف میں خصوصی اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورتوں کی ذمہ داری گھر کے کام کاج کی نہیں ہے۔ شوہر کی خدمت، شوہر کے گھر والوں کی خدمت یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مغرب آج کل اس کی وکالت کر رہا ہے۔ مغرب کے دل دادا اور مغرب کے پروردہ یہ اس چیز کی خوب نشر و اشاعت کر رہے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، شوہر نے شادی کی ہے، وہ نوکرانی رکھے اور دوسرے انتظامات کرے، کھانا پکانے کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے نوکرانی رکھی جائے۔ یہ بھی اسی سازش کا نتیجہ ہے جو اسلام دشمن طاقتوں نے، مغرب کے دل دادا لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ ہماری بچیاں جانتی ہیں، کتاب و سنت کو انہوں نے پڑھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابیات رضی اللہ عنہن کی سیرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہے۔ آپ سیرت نبوی کو سامنے رکھیے گا، سیرت صحابہ کو سامنے رکھیے گا، سیرت صحابیات کو سامنے رکھیے گا، خصوصاً ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا علمی میدان میں بڑا کارنامہ رہا ہے، بڑی خدمات رہی ہیں، بڑی عالمہ، فاضلہ، محدثہ، فقیہہ، ادیبہ رہی ہیں، اور جن کے نام سے کلیہ عائشہ موسوم ہے۔ خصوصاً ان کی سیرت کو آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیے گا۔ ان کی سیرت سے متعلق آپ کتاب اگر آپ کے پاس نہ ہو تو خرید کر کے اچھے رائٹر کی، اچھے لکھنے والے کی کتاب سامنے رکھیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ میں ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو بند کر رہا ہوں۔ کس کے سلسلے میں؟ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ گھر کی ذمہ داری پوری خواتین کی ہے، بہو بیٹیوں کی ہے، نوکرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ نوکرانی بن کر کے اپنے گھر کی خدمت کیجئے، شوہر کی خدمت کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اور اپنے بچوں کی خدمت کیجئے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیجئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کرتی ہیں، طریقہ عملی میدان کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی، سر دھوتی تھی، سر کی صفائی کرتی تھی اور کنگھا کرتی تھی، اس حال میں کہ میں اس دور سے گزرتی ہوتی جس دور میں خواتین نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ معاف کیجئے گا، آج کل تو خواتین کیا، مرد حضرات بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ان ایام کی کوئی بات ہی نہیں ہے جن ایام میں نماز پڑھنا خواتین کے لیے منع ہے۔ سرے سے نماز ہی ندارت۔
इल्ला मन रहमा रब्बी, कुछ खवातीन और कुछ मर्द हजरात ऐसे ज़रूर मिलेंगे हर घर और हर मोहल्ले में जिनसे थोड़ा सा जिक्र इलाही होता रहे, नमाज पढ़ते रहें। अगर सांस चल रही, याद रखें हमारी बच्चियां भी और खवातीन भी और हमारे यहाँ इस मजलिस में बैठे हुए हमारे भाई भी याद रखें, जब तक सांस चल रही है हमारे आपके होशो हवास दुरुस्त हैं, हम ज़ोहर असर मगरिब के वक्त का इदराक कर सकते हैं, तब तक नमाज माफ नहीं है। चाहे आप किसी भी कैफियत में हो, किसी भी हालत में हो, आपका कपड़ा साफ नहीं है, पेशाब हो गया, पखाना हो गया कपड़े में, आपके पास कोई नहीं है जो आपका कपड़ा बदलवा सके, साफ सुथरा करके दूसरा कपड़ा पहना सके, आपको वुजू करा सके, कोई नहीं है, तो आप मिट्टी रखा कीजिए अपने सिरहाने, तयम्मुम कर लीजिए और उसी हालत में आप नमाज पढ़िए जिस हालत में ज़ोहर का, असर का, मगरिब का वक्त हो रहा है। ताखीर की भी गुंजाइश नहीं है, याद रखिएगा। हम घरों में बैठे रह जाते हैं, दुकानों पर बैठे रह जाते हैं, तिजारतगाहों में बैठे रह जाते हैं, सोचते अरे पढ़ लेंगे। जिंदगी का ठिकाना है क्या? कोई जिंदगी की गारंटी ले ले तो मैं जानूं? कोई गारंटी नहीं है। रूह कब परवाज कर जाए, फरिश्ता कब आकर के पैगाम इलाही पहुंच जाए और रूह लेकर के चलता बने, किसी को पता नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, नमाज किसी वक्त ना छोड़ें। जब हम नमाजी होंगे तो अल्लाह की रहमत से तवक्को होगी और दुआ भी करते रहेंगे कि हमारी औलाद भी नमाज की पाबंद बने। तो फरमाती हैं कि जब मैं मंथली कोर्स से होती थी तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघा करती थी, सफाई सुथराई के बारे में। और बहुत सारी रिवायतें हैं, आप अज़वाज मुतहरात के हालात को पढ़िए। आटा गूंथती थी, खाना पकाती थी। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाल आपको मालूम है। चक्की चलाते चलाते आंवले पड़ जाते थे, घट्टा पड़ जाता था हाथों में, पानी लाते लाते परेशान हो जाती थी। कौन थी वो? नबी इंसोजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी। हमारी बेटियां जो कुल्लिया आयशा में पढ़ रही हैं या फारिग होकर के जा रही हैं, याद रखें आप प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से आला और अरफा हरगिज नहीं है, और आला और अरफा हरगिज हो नहीं सकती हैं। और अगर आपके ज़हनो दिमाग में शैतान ने यह खन्नास भर दिया कि आप बड़े बाप की बेटी हैं, बड़े घराने की बेटी हैं, आपकी यह जिम्मेदारी नहीं है, और अगर खन्नास और बढ़ गया और आपके ज़हन में यह बात आ गई कि आप फातिमतुज़ ज़हरा से, उम्महातुल मोमिनीन से, दीगर सहाबियात से आला और अफजल हो गई, तो आपको अपनी ईमान का जायजा लेना पड़ेगा और तौबा और इस्तिग़फ़ार करके नए सिरे से ईमान में दाखिल होना पड़ेगा। और देखिए, सुलेमान बिन यसार रहमहुल्लाह मारूफ ताबी हैं, जलील क़द्र ताबी हैं। वो कहते हैं साल तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अनिल मनी युसीबु सौब फ़क़ालत कुन्तु अग़सिलुहु मिन सौबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यख़रुजु इला सलाह व असरुल ग़स्ल फ़ी सौबिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये भी सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है। सुलेमान बिन यसार रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मनी के बारे में पूछा
جو کپڑے میں لگ جائے. منی گندگی میاں بیوی کے ملاپ سے منی کا خروج ہو، یا کبھی کبھی آدمی سوتا ہے بدخوابی کا شکار ہوتا ہے تو یہ منی گندگی خارج ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے مرد ہیں اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں خاتون سے، اور مسئلہ کیسا ہے؟ حیا اور شرم والا ہے، مگر دین کے سیکھنے کے معاملے میں حیا اور شرم مانے نہیں ہوا. وہ ام المومنین سے پوچھ رہے ہیں کہ ام المومنین یہ بتائیے اگر کپڑے میں منی لگ جائے، گندگی لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر منی خارج ہوتی ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ غسل کی بات ہے. باقی کپڑے کے میں جو منی لگ جائے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں کہ تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگ جاتی تھی اور میں خود اپنے ہاتھ سے، یہ ام المومنین ہے، صحابیات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی ہیں، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگی ہوتی تھی اور میں اس منی کو اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی، صاف کرتی تھی، رگڑتی تھی، ملتی تھی، پھر پانی ڈال کر کے اس کو صاف کرتی تھی. پھر یعنی اتنا حصہ جتنے میں وہ گندگی لگی ہوتی تھی اتنا رگڑ کر کے، مل کر کے، پانی ڈال کر کے اچھی طرح سے صاف کر دیتی تھی. فرماتی ہیں فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کپڑا جس میں منی لگی ہوئی ہوتی تھی اور میں دھو دیتی تھی، وہی کپڑا پہن کر کے آپ نماز پڑھنے جاتے تھے. ہماری اور آپ کی طرح 10 جوڑے، 20 جوڑے. اور معاف کریں ہماری خواتین میں تو مقابلہ آرائی چلتی ہے. فلانی عورت کے پاس تو 10 جوڑا ہے تو اس سے ہم کم کیوں رہیں؟ ہمارے پاس 15 جوڑا ضرور ہونا چاہیے. فلاں کے پاس 15 ہے تو ہمارے پاس 30 ہونا چاہیے. یہ اسراف ہے، اسراف، فضول خرچی ہے. اس کا حساب دینا پڑے گا رب العالمین کے ہاں. ایک دور تھا عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا، ایک نیا کپڑا پہن کر کے ایک بار نکل گئے گھر سے اور لوگوں کی نگاہ پڑ گئی اس کپڑے پر تو وہ کپڑا گندا ہو گیا. اب وہ کپڑا نکال دیتے تھے، پھر دوسرا نیا کپڑا پہنتے تھے، پھر دھو کر کے نہیں پہننا ہوتا تھا اس کو. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے ان کے ساتھ. اور جب حکومت اور خلافت کی ذمہ داری آئی تو پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتے تھے. تو آج کل خواتین میں یہ مقابلہ آرائی چل رہی ہے. ارے یہی کپڑا پہن کے تو ہم کلیہ عائشہ میں گئے تھے نا، سالانہ پروگرام میں، بچوں کے تقسیم اسناد میں. اب یہ کپڑا پہن کر کے ہم فلاں کی شادی میں کیسے جائیں گے نا؟ نیا کپڑا ہم کو چاہیے. اب شوہر بیچارہ کھانے پینے کا، تعلیم تربیت کا اور دوا علاج کا انتظام کرے، رہائش کا انتظام کرے، کپڑا لباس کا انتظام کرے کہ فضول خرچی میں اپنی ساری انرجی اور ساری صلاحیت برباد کرے. مگر ہوتا یہی ہے. اس لیے خواتین آخرت کو سامنے رکھ کر کے اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو فرماتی ہیں کہ وہی کپڑا پہن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. وہ اثر الغسل فی ثوبہ، اور معلوم ہو جاتا تھا کہ گندگی فلاں جگہ لگی تھی، گندگی صاف ہو گئی لیکن اس کا نشان باقی رہتا تھا. تو یہ قلت کا دور تھا، زہد کا دور تھا، اور یہ خواتین اپنے شوہروں کی خدمت کرتی تھیں. دیکھا آپ نے
सर धोने का काम, कपड़ा धोने का काम, आटा गूंथने का काम, रोटी पकाने का काम, ये सारा काम खवातीन करती थी घरों में। हैं वो खवातीन जिसके खाके पाके बराबर, जिनके पैरों की धूल के बराबर आज की खवातीन नहीं हो सकती, वो खवातीन ये काम करती थी। और आजकल की खवातीन कहती हैं कि हमारी शान कम हो जाएगी, हम फला सेठ की बेटी हैं, हम कैसे ये काम करें। इसलिए मैं खुसूसी तौर पर अपनी उन बेटियों से जो यहाँ से फारिग होकर के जा रही हैं, इस बात का ध्यान रखें, इस बात पर, इस फितने और इस आजमाइश को, इस इम्तिहान को सामने रखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सहाबियात के सिलसिले में भी इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे। मैंने आप हज़रात का काफ़ी वक्त ले लिया, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। और अगर कुछ हक़ बात निकली हो, सही बात निकली हो, तो रब्बुल आलमीन मुझको ख़ुद और आप तमाम लोगों को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और रब्बुल आलमीन हमें शैतानी फितनों को समझने की और समझ करके उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनसे फितनों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।